اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وکثرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی۔ وہ امراض جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرب خدا سے دور ہو جاتا ہے اور اس انسان کے روح میں ایسی حالات پیدا ہوتی ہیں جس حالات کی وجہ سے وہ نیک اعمال انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ان امراض میں سے دو مرض کل عرض چکے ہیں اور آج تیسرا مرض بیان ہو رہا ہے کہ دعا کرنے والا شخص خداوند قدوس کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہے کہ کثرت بی اعمالی، میرے اعمال میں کوتاہی ہے، میرے اعمال تھوڑے ہیں، وافی اور کافی نہیں ہیں، کفایت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان کے پاس اگر راہ توشہ نہ ہو تو وہ اس راہ توشہ کو حاصل کرنے کے لیے گدائی کرتا ہے، کریم افراد کے در پر جاتا ہے اور ان سے بھیک مانگتا ہے تاکہ وہ راہ توشہ حاصل کرے جس کے وسیلے سے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تو یہ بھی کریم خدا کے سامنے اپنے اعمال کے قاصر ہونے کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اعمال نہیں ہیں اتنے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ سکوں، قاصر ہیں میرے اعمال منزل مقصود تک پہنچانے سے اور ناتوان ہیں۔ یعنی کانہ اعمال اصلا نہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے کہ اعمال نہیں ہیں، اچھے اعمال جو منزل مقصود تک آسن تقویم تک پہنچنے کے باعث بنے وہ نہیں ہیں میرے پاس۔ اگر تھوڑے بہت ہیں بھی تو وہ خلوص سے خالی ہیں۔ کانہ قاصر کا معنی یہ ہے کہ وہ قصوروار اعمال ہیں، یعنی خلوص سے خالی ہیں۔ اگر ہیں بھی تو ان میں خلوص نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے، ان میں دکھاوا ہے، جس کی وجہ سے پھر بھی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تیسری جہت سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اعمال میں خلوص بھی ہے تو بھی عیناً میرے اعمال ویسی حیثیت نہیں رکھتے جس کے معبود لائق ہے۔ یعنی ہمارے سجدے، ہمارے قیام و رکوع و قنوت وہ حیثیت نہیں رکھتے، وہ لیاقت نہیں رکھتے جو معبود کی لیاقت ہے، یعنی اس کے حیثیت کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہے۔ علی ای حال ہر لحاظ سے اعمال میں کمزوری ہے، قصور ہے۔ اسی لیے شاہ اولیاء امیر المؤمنان علی بن ابی طالب
آہ بھرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، فرماتے ہیں آہ من قلت زاد و بعد سفر و وحشت الطریق۔ آہ بھرتے ہیں مولا کائنات کہ طریق اکیلا ہے، راستہ اکیلا ہے، وحشتناک راستہ ہے، سفر بہت دور ہے، جبکہ اس سفر میں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے زاد کم ہے، توشہ راہ کم ہے۔ یہ تقصیر ہے عبد کی طرف سے جس کا وہ خداوند قدوس کے سامنے اعتراف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تعقیبات ہیں نماز کی، یومیہ صلاۃ کی تعقیبات، ان میں ایک جملہ آیا ہے اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی وتسعنی لانہا وسعت کل شیء۔ اے خدا، اگرچہ میں یہ لیاقت نہیں رکھتا کہ تیری رحمت کو پہنچ سکوں، لیکن تیری رحمت میں تو یہ لیاقت ہے نا کہ وہ مجھ تک پہنچے اور مجھے اپنے اندر گھیر لے، کیونکہ وہ تیری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ تو یہ لطف خداوندی کی طلب کرتا ہے کانہ اعتراف کرنے سے کہ جب میرے اعمال قاصر ہیں، قصور ہے، ناتوان ہے میرے اعمال مقصود تک پہنچانے کے لیے، تو خدایا تیری رحمت مجھے شامل حال ہو جائے تاکہ میں منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ چوتھا مرض جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ قرب خداوندی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ہے کہ وقعدت بھی اغلالی، اے خدایا گناہوں کے زنجیروں نے مجھے جکڑ کر بٹھا دیا ہے۔ اغلال غل کی جمع ہے، گل اس لوہے توق کو کہتے ہیں جو توق ایک مجرم شخص یا ایک اسیر قیدی کو پہنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے، چل نہیں پاتا، اتنا وہ وزنی ہوتا ہے۔ تو اس غل کو، توق کو انسان کے گردن میں پہننے کے بعد وہ قاصر ہو جاتا ہے، چل نہیں پاتا۔ تو کانہ یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ میری گردن میں توق ہے، جس وجہ سے میں عمل صالح کی طرف چل نہیں پاتا، نیکیاں انجام دینے سے قاصر رہ جاتا ہوں۔ تو شاید اس توق سے مراد، غل سے مراد انسان کے گناہ ہوں جو سیر اللہ سے مانع ہو جاتے ہیں، اور اس پر دلیل ہے ایک روایت کہ ایک شخص امیر کائنات کے پاس آیا اور آن کے عرض کیا کہ آقا، میں پہلے تہجد گزار تھا اور ابھی بہت دن ہو گئے ہیں کہ مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو مولا نے جواب دیا کہ انک رجل قد قیدتک ذنوبک، تو ایک ایسا مرد ہے جو تجھے تیرے گناہوں نے قید کر کے رکھ دیا ہے، مقید ہو چکے ہو، گناہوں نے تجھے مقید کر کے رکھ دیا ہے،
اور اس قید میں پھنسے ہونے کے بعد تجھے توفیق نہیں ہوتی کہ تو تہجد کو بجا لائے، تو پہلا گل اور توق جو انسان کے گردن میں ہے شاید وہ گناہ ہوں، یعنی شاید پہلی مراد گناہ، اور شاید ہی اغلال سے مراد دنیاوی علائق اور تعلقات ہوں، دنیا بے مقابل آخرت ہے، بے مقابل عقبہ ہے، تو جتنا انسان تعلقات دنیاوی میں گھر جائے گا اتنا ہی تعلقات اخروی سے دور ہوتا جائے گا، اعمال صالح سے دور ہوتا جائے گا۔ تو شاید یہ تعلقات مراد ہوں کہ خدایا تیرے ساتھ میرے تعلقات جڑ نہیں پاتے اس وجہ سے کہ میرے تعلقات دنیا میں گہرے ہو چکے ہیں، جو تعلقات دنیا میں گہرے ہوں تو قطعاً اس کے تعلقات رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ نہیں پائیں گے، تو اغلال سے مراد شاید تعلقات دنیاوی ہوں، اور شاید تیسرا معنی اغلال کا یہ ہو کہ اغلال سے مراد ایسے افعال ہوں، اعمال ہوں جو عبث اور لا یعنی ہوں۔ کچھ فعل انسان ایسے انجام دیتا ہے جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، مقصود نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عبث، لغو، بیہودہ، لا یعنی افعال، ان لا یعنی افعال کی وجہ سے بھی انسان نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے، بیہودہ حرکات سے، بیہودہ اعمال سے جو لا یعنی ہوں، بے مقصود ہوں، بے ہدف ہوں، ان افعال سے بھی انسان خداوند قدوس سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا گل ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، ایک شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے، ایک شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ایسے اعمال کو وہ ترک کر دے جس کا معنی نہ ہو، مطلب نہ ہو، مقصود نہ ہو، لا یعنی افعال ہوں، ان کو ترک کر دے۔ تو اصل میں اغلال کفار کے لیے قرآن مجید میں، اور بالعرض اور دوسری مرتبہ اغلال ان انسانوں کے لیے ہے جو پیغمبر کی اتباع نہیں کرتے۔ پہلا اغلال دراصل کفار کے لیے ہے کہ قرآن مجید میں سورہ دہر آیت نمبر 4 انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے، سلاسل، اغلال اور سعیر۔ تو یہ اغلال، توق جو ہیں در حقیقت کفار کے لیے کہ وہ خدا کی طرف چلنے سے بند ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ دوسری بات، یہ توق ان مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے جو پیغمبر اسلام کی اطاعت نہیں کرتے، صحیح پیروی انجام نہیں دیتے، کہ قرآن مجید سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹڈیوں تک پہنچ چکے ہیں اور وہ سر اٹھائے چلتے ہیں۔ تو یہ توق ان کی گردن میں ہے جو اذقان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی لیے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تم انذار کرو یا انذار نہ کرو۔ تو اطاعت
پیغمبر سے پیچھے رہ جانا بھی ایک توق ہے گردن میں، جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف چل نہیں پاتا۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ اگر یہ توق اتارنا چاہے انسان، اپنے گردن سے دور کرنا چاہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اسلام میں آ کر پیغمبر اسلام کی صحیح پیروی کرے اور اس کے صحیح طریقے پر چلے، کہ سورہ اعراف 157 آیہ کا نشان ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ افراد جو اتباع کریں اس رسول کی جو نبی ہے، جو امی ہے، یعنی مکے میں رہنے والا ہے، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف وینہی عن المنکر، وہ انہیں امر بالمعروف کرتا ہے اور منکرات سے نہیں کرتا ہے، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ ان کے لیے طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، وہ ان سے بوجھ ہٹا دیتا ہے اور توق نکال دیتا ہے، ان کے گردنوں میں جو توق ہے وہ نکال دیتا ہے، التی کانت علیہم، جو پہلے سے ان کے گردنوں میں تھا، فالذین آمنوا بہ، بس وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وعذروہ ونصروہ، جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ حضرات فلاح پائے ہوئے ہیں۔ تو اگر انسان چاہے کہ اپنے گردن سے توق کو ہٹا دے تو اس کے لیے ہے کہ قرآن کی، پیغمبر کی یعنی کتاب و سنت کی صحیح پیروی کرے، تاکہ وہ گل اس کے گردن سے نکل جائے۔ خداوند قدوس سے طلب توفیق کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان امراض کو ختم کرنے میں ہماری مدد فرمائے، وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔